जुबली हिल्स के नौमुंतखब रुकन असम्बली नवीन यादव के वालिद चिन्ना श्री सलम यादव ने अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है। नौमुंतखब रुकन असम्बली नवीन यादव के वालिद चिन्ना श्री सलम यादव ने अपनी कम्युनिटी के लोगों के हमरा दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कांग्रेस उम्मीदवार की तायद और हिमायत करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। चिन्ना श्री सलम यादव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तहनीत भी पेश की और इस दौरान यादव कम्युनिटी का रिवायती लिबास भी बैरिस्टर ओवैसी को पेश किया गया। रिवायती गीत भी गाए गए। वक्त के चेहरों पर सदर मजलिस से मुलाकात के दौरान मसरत देखी गई। सभी ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू कपास के काश्तकारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस लीडर्स डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार और एमएलए कोवा लक्ष्मी ने किसानों की हिमायत में एहतजाज में हिस्सा लिया। कपास के काश्तकार रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू हफ्ते को कपास के काश्तकारों का एहतजाज देखा गया। उन्होंने तूफान की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद करने और उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार और आसिफाबाद की एमएलए कोवा लक्ष्मी ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और कपास के किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा में बारिश के दौरान ज़ायरीन इबादतों में मसरूफ नजर आए। सऊदी अरब में 2 दिन पहले ही बारिश के नुज़ूल के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई और फिर सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा में बारिश के दौरान ज़ायरीन को तवाफ़ करते और इबादतों में मसरूफ़ देखा गया। दूसरी जानिब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ज़ायरीन ने बारिश में भीग कर दुआओं का एहतमाम किया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, रियाद समेत ममलिकत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। सऊदी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने मदीना मुनव्वरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की जानिब से मक्का मुकर्रमा के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है और रिहायशियों समेत ज़ायरीन को मोहतात रहने की ताकीद की गई है। गोशामहल के एमएलए राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सनसनीखेज तबसरा किया। कहा, मज़ीद 50 साल तक बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में नहीं आएगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की मायूस कुन कारकर्दगी पर गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह ने तशवीश जाहिर की और ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ सीनियर कायदीन अपने ज़ाती मफादात के लिए तेलंगाना में पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने बूथ पर कब्जा किया, रकम तकसीम की और कई दीगर तरीक़ों से ज़िमनी इंतखाब जीत लिया, जबकि बीजेपी की मुकामी क़यादत में इस तरह के हथकंडों का मुकाबला करने की ना तो कोई कोशिश की और उनमें इस अज़्म का फुक़दान पाया जाता है। राजा सिंह ने रियासती क़यादत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की नाक़स कारकर्दगी का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नाकामी सिर्फ जुबली हिल्स तक महदूद नहीं है, बल्कि आइंदा बल्दियाती और जीएचएमसी इंतखाबात से क़ब्ल तैयारी का फुक़दान है, जो कि कारकुनान के हौसले पस्त कर रहा है और आइंदा इंतखाबात में भी बीजेपी को शिकस्त हो सकती है। बीजेपी को अब भी अपनी पार्टी करार देते हुए एमएलए राजा सिंह ने कहा कि बहुत से एमएलए और एमपीस ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अपने हलकों में मंडल और ज़िला सतह के ओहदों पर कायदीन की तकर्रुरी करने की आज़ादी हासिल नहीं है। राजा सिंह ने मरकज़ी वज़रा जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और राज्यसभा के रुकन के लक्ष्मण से ये अपील की है कि वो कदम उठाएं और तेलंगाना में पार्टी को बचाएं। राजा सिंह का कहना था कि आइंदा 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में नहीं आ सकेगी।
تلنگانہ میں کچھ تحصیلدار کے دفاتر کسانوں سے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ کسانوں نے بدعنوان افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ میں تحصیلدار کے کچھ دفاتر رشوت کی آماج کا بنے ہوئے ہیں۔ افسران کسانوں سے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ رقم ادا نہ کرنے پر کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محبوب آباد ضلع کے نرسملوپیٹ منڈل کے کوملوونچ گاؤں میں ملیا نامی ایک کسان نے تحصیلدار کے دفتر سے رجوع ہوتے ہوئے فصل پہانی کے لیے درخواست دی۔ کسان نے بتایا کہ جب وہ پہانی لینے کے لیے تحصیلدار کے دفتر گیا تو اس کا مطلوبہ دستاویز تو تیار تھا، لیکن ریکارڈ اسسٹنٹ نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کسان سے 4,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ کسان نے شکایت کی ہے کہ ریکارڈ اسسٹنٹ نے نہ صرف اس سے رقم کا مطالبہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے اور یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک رقم ادا نہیں کی جاتی اسے دستاویزات نہیں دیے جائیں گے۔ کسانوں نے بدعنوان افسران کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے BRS قائدین KTR اور ہریش راؤ پر طنز کیا۔ کہا دونوں کرشنا اور ارجن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تیر چلا رہے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے میدک کے دورے کے موقع پر KTR اور ہریش راؤ پر طنز کیا اور کہا کہ دونوں کرشنا اور ارجن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تیر چلا رہے ہیں۔ کہ کویتا کا کہنا تھا کہ عوام میں کانگریس کے خلاف غصہ ہے لیکن کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی ہے کیونکہ BRS سوشل میڈیا پر جنگیں لڑ رہی ہیں، زمینی سطح پر کوئی مقابلہ نہیں کر رہی ہے۔ اپنے اثاثوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ کویتا نے کہا کہ ان کے اثاثوں کی جانچ کی جا سکتی ہے، سال 2014 سے پہلے اور اب ان کے کتنے اثاثے ہیں اس کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن جگدیش ریڈی، مدن ریڈی، پرشانت ریڈی اور نرنجن ریڈی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اب ان کے پاس کافی اثاثے ہیں۔ کہ کویتا نے کہا کہ 15 آزاد امیدوار جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب سے دستبردار ہونے کے لیے ان کے پاس آئے تھے لیکن انہوں نے ان امیدواروں سے دوری اختیار کی۔ وہ ہریش راؤ کے پاس بھی گئے لیکن ہریش راؤ نے ان کا سہارا نہیں لیا، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اپنے بھائی KTR کو کہ کویتا نے سوشل میڈیا چھوڑ کر میدان میں آنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR فی الحال سیاست سے دور ہیں، اگر KCR سیاسی میدان میں آ جائیں گے تو پھر منظر بدل جائے گا۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے حیدرآباد کے عیسائی پیشوا پولا اینتھنی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ہفتے کو حیدرآباد کے عیسائی پیشوا پولا اینتھنی سے خیر سگالی ملاقات کی اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ دونوں کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس موقع پر عیسائی برادری کے ارکان نے اظہر الدین کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دورہ کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی، افہام اور تفہیم سمیت تعاون کے لیے ان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری مقابلے کے فاتحین اور شرکا میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی۔ بیسٹ اسدالدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی رہنمائی میں AIMIM یاقوت پورہ کے زیر اہتمام ستمبر کے مہینے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک تحریری مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ہفتے کو گارڈن پلازا فنکشن ہال سنتوش نگر میں تحریری مقابلہ جیتنے والوں اور مقابلوں میں حصہ لینے والوں کو انعامات سے نوازا۔ اسکول اور کالج زمرے کے لیے 51,000، 21,000 اور 11,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ تلگو زمرے کے لیے یعنی غیر مسلم طلبہ کے لیے 21,000 اور 11,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ 205 شرکا کو بھی 1,100 روپے کے نقد انعام، اسنادات اور مومنٹو سے نوازا گیا۔ مقابلے کے کامیاب انعقاد میں یوتھ لیڈر یاسر عرفات، MS تعلیمی ادارے، صادق سراج، مجلسی کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز اور ابتدائی صدور معتمدین کی جانب سے بھرپور تعاون کیا گیا۔
बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर जश्न मनाया गया। बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है, उन्हें भारी अक्सरियत मिली है। मजलिसी उम्मीदवारों की सीमांचल में कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर जश्न मनाया गया। खुशी का माहौल देखा गया। नामपल्ली के रुकनी असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, चार मीनार के रुकनी असम्बली मीर जुल्फिकार अली, बहादुरपुरा के रुकनी असम्बली मोहम्मद मुबीन और दीगर कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सभी कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर सीमांचल में मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर कस्बे में एक सरकारी अस्पताल में तिब्बी अमले की गलत इंजेक्शन लगा देने से 17 बच्चे बीमार पड़ गए। ज़राए ने बताया कि नागार्जुना सागर के एक सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने के बाद 17 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जाता है कि डॉक्टर्स ने हिस्बे मामूल बच्चों के वार्ड में बच्चों को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन ICU मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चों के वालिदैन ने इस वाक़े के बाद डॉक्टर से बहस व तकरार की और गफलत बरतने पर बरहमी का इजहार किया। बताया जाता है कि बीमार होने वाले 17 बच्चे वायरल बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती किए गए थे। गलत इंजेक्शन लगने से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर्स ने अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। इस वाक़े ने अस्पतालों में खौफ व हरास फैला दिया है। वालिदैन ने अस्पताल में गफलत बरतने के इस वाक़े की तहकीकात करने और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्राम समेत मुस्तकबिल की सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, AICC की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले नवीन यादव के अलावा कई सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में अवामी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। आने वाली सरगर्मियों से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने राहुल गांधी को बताया कि वो रियासत की आवाम की उमंगों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम नुमाइश मैदान नामपल्ली में 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरे का इनेकाद अमल में आया। शेख शफीक आलम खान सदर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद की क़यादत में और डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नायब सदर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरा नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में मंशियात की लानत पर बातचीत की गई। पुलिस के एक आला ओहदेदार DSP नारकोटिक्स साइदुल ने मंशियात की लानत और समाज पर पड़ने वाले बदतरीन असरात से कॉन्फ्रेंस के शुरका को वाकिफ करवाया और कहा कि मंशियात मुआशरे और समाज के लिए किसी लानत से कम नहीं है और मौजूदा हालात में हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लानत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो जाएं और समाज को मंशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि वो अपने बच्चों से खुलूस व मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनके मसाइल पर तवज्जो दें और उनके मसाइल भी हल करें। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ये अज़्म किया है कि सब मिलकर रियासत को, मुल्क को और शहर को मंशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। DSP ने उन्हें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पर कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सामीन की एक कसीर तादाद देखी गई।
ٹریفک پولیس نے بہادرپورہ چوراہے کے قریب حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی۔ ایک شرابی نے اس کی گاڑی ضبط کرنے پر خوب ہنگامہ کیا۔ حیدرآباد میں حادثات کی روک تھام کے لیے تینوں کمشنریٹ میں ہفتے کے اختتام پر حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے۔ حزب معمول بہادرپورہ چوراہے پر ٹریفک پولیس نے حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی۔ ایک شخص نے جو شراب کے نشے میں دھت تھا اس کی گاڑی ضبط کرنے پر خوب ہنگامہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شرابی نے شراب خانے بند کرنے اور اس کی گاڑی واپس دینے کی بھی مانگ کی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد BRS کے انتخابی نشان کار کا مذاق بنانے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، ماضی میں کئی انتخابات جیتنے والی بھارت راشٹر سمیتی نے کبھی کانگریس پارٹی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے جوبلی ہلز کی امیدوار مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ضمنی انتخاب میں مہم چلانے کے انداز کو سراہا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ جوبلی ہلز انتخابات کے نتائج کے 24 گھنٹوں کے اندر کانگریس قائدین نے BRS قائدین پر حملے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد کبھی BRS کے قائدین اور کارکنان نے کسی بھی پارٹی، خاص طور پر کانگریس پارٹی کے انتخابی نشان کا مذاق نہیں اڑایا۔ KTR نے یاد دلایا کہ 7 ضمنی انتخابات، 2 کارپوریشن کے انتخابات اور ضلع پریشد انتخابات جیتنے کے باوجود BRS کے قائدین کے قدم نہیں ڈگمگائے اور انہوں نے کبھی اس طرح سے کانگریس پارٹی یا اس کے قائدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا۔ KTR نے کہا کہ یہ صرف تکبر ہے۔ ایک ضمنی انتخاب جیتنے پر اتنا زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اور عوام آئندہ انتخابات میں کانگریس کو سبق ضرور سکھائے گی۔ محبوب آباد ضلع کے کیسامودرم ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کرنے والا ایک شخص بال بال بچ گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کیسامودرم ریلوے اسٹیشن پر ایک مال گاڑی تیسرے ٹریک پر کھڑی تھی۔ نامعلوم شخص نے دوسرے پلیٹ فارم سے امینہ پورم پہنچنے کے لیے مال گاڑی کے نیچے سے جانے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی مال گاڑی چل پڑی۔ خوفزدہ شخص پٹریوں کے درمیان لیٹ گیا اور ساکت رہا۔ پلیٹ فارم پر موجود مسافروں نے یہ منظر دیکھ کر شور مچایا، جس کے بعد ٹرین فوراً رک گئی اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا شکریہ ادا کیا، جن کی تائید سے کانگریس امیدوار نوین یادو کی کامیابی یقینی ہو پائی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے حکومت مجلس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ بلدی انتخابات سے متعلق فیصلہ 17 نومبر کو منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی۔ بعض افراد نے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کرتے ہوئے آرڈر کاپیز PDF فائلز کے بجائے بیٹنگ سائٹس، BDG سلاٹ، اوپن بیٹنگ سائٹس اور دیگر تفصیلات کو اپلوڈ کر دیا۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے پولیس سے شکایت کی۔ سائبر کرائم پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ماگنٹی سنیتا گوپی ناتھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں جیت اور ہار فطری بات ہے۔ KT راما راؤ نے ان کو اور ان کے بچوں کو
دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران جس حوصلے اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا گیا وہ قابل ستائش ہے۔ کولکاتہ کے ایزرا اسٹریٹ میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کی 17 گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس واقعے کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ڈی جی پی شودھر ریڈی نے ایل بی اسٹیڈیم میں ارائیو الائیو مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد روڈ سیفٹی کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے کہا کہ ہر سال شہر میں تقریباً 3000 سڑک حادثات پیش آتے ہیں، جن میں 300 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ سیفٹی ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ جوبلی ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے کانگریس کے کارکن خوشی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ جشن کے دوران حد سے زیادہ جوش و خروش کا انہوں نے اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق کانگریس کی جیت پر ہونے والے جشن میں کارکنوں نے انتہائی پرجوش اور بے قابو انداز میں خوشی کا اظہار کیا، جسے سیاسی حلقوں میں حد سے بڑا ہوا جوش قرار دیا جا رہا ہے۔ بہار مجلس کے صدر اخترالایمان نے سیمانچل اور بہار کے تمام مجلسی کارکنوں، حامیوں اور رائے دہندوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے جمہوریت کے اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے پارٹی کے ذمہ دار ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے سیمانچل کے حقوق، انصاف اور ترقی کی آواز کو مؤثر طور پر بلند کیا اور پارٹی کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا۔ بہار کے انتخابی نتائج پر جگا ریڈی کانگریس قائد نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ووٹ عوام نے ڈالے ہیں یا ای وی ایم مشینوں نے خود ہی ڈال لیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہار میں واقعی کیا ہو رہا ہے اور عوام نے کس جانب ووٹ دیا ہے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شمار شبہات اور سوالات کے درمیان الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، جس سے کئی طرح کے شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ کے پی ایچ بی پولیس نے توجہ منتشر کرنے کے معاملے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واردات میں 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا، جس میں سے 5,32,000 روپے برآمد کر لیے گئے، جبکہ واردات میں استعمال آٹو بھی ضبط کر لیا گیا۔ سائبرآباد پولیس نے پولیس کانسٹیبلز رام چندر، سریش اور رگھورام کی کارروائی اور ریکوری کے عمل میں کلیدی خدمات کی ستائش کی۔ کانگریس کے سی ڈی ایس چیئرمین نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کا چیک پھاڑ کر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی بہن کے علاج پر 32 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، مگر حکومت نے صرف 60,000 روپے امداد دی۔ انہوں نے سی ایم عارف کا چیک پھاڑتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ پی وی این آر ایکسپریس وے پر ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی مہدی پٹنم سے شمس آباد کی سمت جا رہی تھی کہ دوران سفر ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ جوبلی ہلز میں کل شب ایک کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ یہ کار تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی کہ بے قابو ہو کر پہلے برقی کے کھمبے سے ٹکرا گئی اور پھر الٹ گئی۔ حادثے میں کار میں سوار خاتون زخمی ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت ایئر بیگ کھل جانے سے خاتون کی جان بچ گئی۔ بلرام پور اسمبلی حلقے سے صرف 389 ووٹوں کے معمولی فرق سے انتخاب ہارنے والے مجلس کے امیدوار عادل حسن جذباتی ہو گئے۔ انتخابی مہم کے دوران عمران پرتاپ گڑھی نے بی جے پی پر دباؤ بڑھانے کے بجائے زیادہ توجہ مجلس کے امیدوار پر تنقید کرنے میں لگائی، جس کا اثر نتیجوں میں صاف دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس کی وجہ سے بلرام پور میں اپوزیشن کی ممکنہ جیت ہاتھ سے نکل گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے عوام کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر دھوکے باز ان کے نام سے فرضی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان فرضی اکاؤنٹ سے ان کے دوستوں کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں جن میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں، براہ کرم رقم بھیج دیں۔ سجنار کے مطابق ان کے ایک دوست نے دھوکہ کھا کر ایک دھوکے باز کے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے منتقل کر دیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے
ان کے ایک ہی فیس بک مستند اکاؤنٹ کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باقی تمام اکاؤنٹس فرضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سائبر کرائم ٹیم میٹا کی مدد سے ان فرضی اکاؤنٹس کو ہٹانے کے لیے کارروائی کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے نتائج آنے کے 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن کانگریس اور بی آر ایس قائدین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی کے دور حکومت میں کئی ضمنی انتخابات اور مقامی اداروں کے انتخابات میں کامیابی ملی، مگر کسی قائد یا کارکن نے کبھی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ایسے حملے نہیں کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مخالفین نے انتخابی نشان کار کا بھی مذاق اڑایا، مگر ٹی آر ایس یا بی آر ایس نے کبھی اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔